بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پر سلسلہ وار گفتگو کے بعد لوگوں کے دلوں میں جو الجھنیں، اشکالات، مذہب کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھیں، اور ان میں اصل کوشش یہ ہوتی ہے کہ جوابات جاننے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جوابات حاصل کیسے کیے جاتے ہیں، اس منہج کو سمجھیں، اس میتھڈالوجی کو سمجھیں۔ اسی سلسلے کو لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس سابق وہاں سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متفرق سوالات کی نشست ہے۔ پہلا سوال آج آپ کی خدمت میں یہ ہے، موجودہ دور میں سائنس کی چکا چوند اور ترقی نے آپ جانتے ہیں بالکل دنیا کو مبہوت کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، چیٹ جی ٹی پی کہتے ہیں اس کو۔ اس میں آپ سوال پوچھیں تو کمپیوٹر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو خود سے چیزوں کو پروسیس کر کے ایک جواب دیتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر انسان ہے کہ جس کے اندر ارادے اختیار کی صلاحیت ہے، اس کو عقلی وجود دیا گیا ہے۔ قریب ہے وہ وقت کہ جس وقت کمپیوٹر جو ہے وہ خود سے فیصلے کرے گا، ملکوں پہ حملے کرنے ہیں، لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے۔ تو گویا شعور جو ہے وہ صرف انسان میں نہیں رہا، بلکہ اب ایک کمپیوٹر کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اصول پر، اے آئی کے اصول پر شعور آ گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو امتحان درپیش کیا اس میں تو انسان شریک تھا، یہاں پر تو ایک اور صاحب شعور مخلوق سامنے آ رہی ہے۔ وہ ہم نے تخلیق کیا ہے، یعنی انسان نے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جس طرح تخلیق کرتا ہے اس کے شواہد ہمارے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، پھر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بھی آگے ایجاد کر دیتا ہے چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ ان کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کی نہایت اچھی نقلیں اپنے حالات کے لحاظ سے تیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ انسان کی ایجادات پر غور کریں تو وہ سب اسی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے، وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، انسان ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مشاہدے سے انسان کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنے لیے اڑنے والی سواری تیار کر لے، چنانچہ اس نے جہاز ایجاد کر لیا۔ یہی صورتحال آپ دیکھیے تو بہت سی دوسری ایجادات میں آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی اسے، جیسے گھوڑے گدھے دیے تھے، ان پہ سامان لادتا تھا، سفر کرتا تھا، اونٹوں پر سفر کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک گاڑی بنا لیتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ کس کس قسم کی گاڑیاں اس نے بنا لیں۔ تو انسان خود اپنی قوت ایجاد کا اظہار کرتا ہے، اور یہ قوت ایجاد کس نے دی ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہی صورتحال موجودہ زمانے میں اور بہت سی چیزوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ جو کمپیوٹر ہمارے سامنے موجود ہے، یہ انٹرنیٹ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں، یہ کیمرے جو تصویریں کھینچ رہے ہیں، یہ سب انسان کی ایجادات ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب ایجادات کو بھی اپنی آیات قرار دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے۔ یعنی وہ صرف یہی نہیں کہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دریا میرے چلائے ہوئے ہیں، اور یہ سمندر میرے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سمندروں کے سینے پر اور دریاؤں کے سینے پر جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، یہ بھی میری آیت ہے، میری نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس انسان نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے تخلیق کی، آگے ایجاد کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو انسان کو شعور دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شعور بھی وہ چیز ہے جو اب مل گئی ہے، موجود ہے۔ کیا اس شعور کو میں آگے منتقل کر سکتا ہوں؟ تو انسان یہی کام کر رہا ہے۔ یہ جو آپ نے مثال دی ہے، اس میں بھی پہلے سے ایک چیز موجود ہے۔ جس طرح اڑنے والے پرندے تھے تو اب ان کی نقل تیار کر لی گئی، تو شعور کے ساتھ ایک مخلوق انسان کی صورت میں موجود تھی، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی بھی ایک نقل تیار کر لے۔ تو جس طرح باقی نقول کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں بہت فائدہ مند ہونے کے باوصف انسان کی محتاج ہے۔ یعنی جہاز اپنے آپ نہیں اڑتا، پرندہ اپنے آپ اڑتا ہے، وہ اپنے آپ نہیں اڑتا، یعنی اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جب ڈرون کی شکل اختیار کر گیا تو وہاں پر بھی آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں، اس کو آپ ایک پروگرام کا تابع کر دیتے ہیں۔ وہ پروگرام ہے جو اصل میں اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے دینے والے آپ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اس کائنات کا خالق ایک پروگرام آپ کے اندر رکھ کر اس کو کنٹرول کر رہا ہے، انسان آگے جو چیزیں ایجاد کرتا ہے ان کو وہ اسی طریقے سے اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے۔
تو یہ شعور انسان کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر یہ کبھی اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں اس کے نتیجے میں خود کمپیوٹر ایک مخلوق بن گیا اور اس نے جنگوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیے، تو معاف کیجیے گا وہ ایک تباہی کا دور ہوگا. اس لیے کہ ہمارا شعور ایسا شعور ہے جس کا ہم خود شعور رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ شعور اس پر قابو بھی پا لیتا ہے. جب اس طرح کا شعور وجود میں آ جائے گا جو خود اپنا شعور نہیں رکھتا ہوگا، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس پٹری پر چلنا شروع کر دے اور کیا آفت برپا کر دے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی موقع کے اوپر جہاز آپ کے قابو سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہواؤں میں اڑتا نہیں رہتا، وہ کسی نہ کسی جگہ گرتا ہے اور اپنے اندر بیٹھے ہوئے دسیوں مسافروں کو بلکہ سینکڑوں مسافروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. تو انسان جو چیزیں بناتا ہے ان سب چیزوں کا آخری انجام یہی ہے. یعنی اگر کسی موقع پر وہ اس کے قابو سے نکل جائے. ہم انسان اللہ کے قابو میں ہیں اور کبھی نہیں نکلتے. جب حدود سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں. آپ بھی اپنی ایجادات میں ایسے ہی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ ہمارے شعور کی ایک ادنا سی نقل ہے. وہ اپنی کرشمہ سازیاں دکھائے گی ایسے ہی جیسے کھلونے بنا دیتے ہیں آپ. تو یہی صورت پیدا ہو گئی ہے. اس سے کچھ حظ اٹھائیے، فائدہ بھی اٹھائیے، اس لیے کہ انسان اپنی ایجادات سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن انسان نہیں بنا لیا آپ نے، انسان نے آگے اپنے شعور کی ایک نقل تیار کر لی. ہاں، تھوڑی خوبصورت تھی آپ نے اس نقطے کو واضح کیا. چند اطلاقی توضیح پہلو جاننا چاہتا ہوں. مثال لے لیتے ہیں، مثلا ایک شخص نے کوئی اس طرح کا سسٹم سافٹ ویئر بنا دیا جو خودکار طریقے پہ فیصلے کر رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے رائے تو دیتا ہے، اگر جنگوں کے فیصلے نہ بھی کرے اس میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، اس میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، تو اب اس کا جو وبال ہے وہ بنانے والے پر جائے گا یا اس پر جائے گا؟ کیونکہ یہ تو بے زبان ہے، اس کو کیا کریں گے اللہ میاں؟ نہیں، اس کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں اس کو پوچھیں گے؟ تو ہم نے ایک چیز بنائی ہے اور ہمیں ہی اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے. وہ اگر کوئی فیصلہ سناتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی اقدام کرتا ہے تو ہمارے دیے ہوئے حکم کے مطابق کرے گا. تو اس لیے جواب دہ ہم ہی ہیں. یعنی وہ جواب دہی اس سے کیوں کی جائے گی؟ ہمارے جانور بھی ہمارے ساتھ جنگوں میں اترتے رہے ہیں، گھوڑے ہمارے کہنے پر اقدام کرتے رہے ہیں، اونٹ ہمارے کہنے پر ہمارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہی تھا. تو جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضہ قدرت میں دی تھیں ان کے فیصلے بھی ہم کرتے تھے. یہ بھی اسی طرح کی ایک ایجاد ہے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں دے دیا. وہ دعا کی جاتی ہے نا جب آپ کسی سواری پر بیٹھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی اس پروردگار کے لیے پاکی ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے کام میں لگا دیا. تو یہ آپ نے اپنے کام میں لگائے، یہ جہاز بھی، یہ کشتیاں بھی، یہ گاڑیاں بھی، اور اسی طرح کمپیوٹر بھی آپ نے اپنے کام میں لگائے ہیں. تو جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا کنٹرول پھر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. یعنی اب یوں نہیں ہوتا کہ گھوڑے کی باغ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ باغ پھر ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. اسی طرح ہماری ایجادات کی باغ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے جواب دہ ہم ہیں. وہ تو بے جان چیز ہے. ایک جہاز ہے اڑتا ہوا جاتا ہے، وہ جنگی جہاز ہے، جا کر گولے برسا دیتا ہے. ہم یہ نسبت بھی اس کی جانب کرتے ہیں کہ جہازوں نے گولے برسا دیے، لیکن جہاز تو گولے نہیں برساتے نا. آپ نے جب ڈرون ایجاد کیا تو اس میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جو اس کو حکم دے رہا ہے. وہ ہمارے احکام سے آگے نکل گیا. کیسے آگے نکلے گا؟ جب ہمارے کنٹرول سے باہر چلا جائے گا. تو کنٹرول سے باہر جانے کے بعد تو ہمیں خود اس کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہاز اب کپتان کے کنٹرول میں نہیں رہا، وہ کہیں نہ کہیں گرے گا اور جا کر سب کے لیے تباہی اور آفت بن جائے گا. تو یہ جتنی چیزیں ہم ایجاد کرتے ہیں وہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ان کی باغ ہے. اخلاق کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. وہ اگر کسی جگہ اس سے تجاوز کریں گے تو ہم ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جواب دیں. ٹھیک. اگر ہم سے فرماتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ پیٹرنز ہیں، کچھ کوڈنگز ہیں، کچھ الگوریدم ہیں، وہ انسانوں نے دے دی ہیں، پیرامیٹرز طے کر دی ہیں، لیکن اس کے اندر حسن و قبح کا، صحیح غلط کا، سچ اور جھوٹ کا وہ فیصلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اصول پہ وہ خود اپنے الگوریدم کو پروسیس کر کے کر رہا ہے. وہ انسان ہر چیز کے اوپر حکم کیا لگانا ہے وہ اس کو نہیں بتا رہے. تو اس میں تو اسی کا فیصلہ ہم صرف ایک براڈر لائن کھینچ دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن آپ اس سے کچھ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جواب دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا. جی ہاں. تو اس لیے آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کوئی نتیجہ چاہیں گے کہ وہ آپ کے لیے نکال کر پیش کرتے تو اسی صورت میں وہ مؤثر بھی ہوگا.
وہ تو آپ کا خادم ہے. یعنی گھوڑے کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی جائے کہ اس نے جا کر لاشوں کو کچل دیا ہے, مسلح کر دیا ہے؟ نہیں, وہ آپ کے احکام کے تحت کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. یہی صورتحال اس کی بھی ہوگی. جو چیز بھی اس دنیا میں آپ ایجاد کریں گے وہ کیا اپنے شعور کو خود اس جگہ لے آئے گی کہ جہاں انسان ہے؟ تو پھر تو اصل میں ایک اور نئی مخلوق وجود میں آ گئی. پھر اس کائنات کا خالق جو کچھ کرے گا وہ پہلے ہی اس کا اعلان کر چکا ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی. لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ساری چیزیں اصل میں ہمارے قبضے میں ہیں, ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے باقی مخلوقات اللہ نے خود بنائی اور ہمارے کنٹرول میں دے دی, ان کی باغ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی, وہ بھی ہمارے احکام پر عمل کرتی ہیں, ان کو بھی ہدایات کی جاتی ہیں. یا آپ کے علم میں ہے کہ پرندے بھیجے جاتے تھے, خط پھینک کے آ جاتے تھے, تو اب کیا ان کی گردن ماری جائے گی؟ تو یہ سب چیزیں اسی طرح سے پہلے بھی ہو رہی ہیں. یعنی جب بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے. سب کچھ ہمارے قبضے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا, ہم سے بھی بتائیے گا, آپ نے تو جس دور میں زندگی کا آغاز کیا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو ارتقاء ہوا ہے, اور وہ جس طرح فرماتے ہیں, شاعر بھی کہتا ہے کہ محو حیرتوں کی دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. یعنی ایک طوفان ہے ہر طرف. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی سے نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے آنکھوں کے سامنے. موبائل فون, یہ جی پی ایس, اور اس کے بعد یہ لائیو ٹرانسمیشن کے سلسلے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری بات ہے دنیا کی ایک اسکیم بنائی ہے, کنویئر بیلٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, یہ خدا کی اسکیم میں کہیں قرب قیامت کی کوئی علامت ہے؟ چونکہ ہر چیز کھل گئی ہے لوگوں کے سامنے, ہر آدمی اپنی بات کا ابلاغ پوری طریقے سے کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص محروم رہ گیا کسی نقطہ نظر سے. سب چیزوں کے اندر ایک تغیر آیا ہے. تو کیا کوئی دینی لحاظ سے بھی کچھ اس کے اشارات ملتے ہیں کہ کوئی دور ایسا آئے گا کہ اس کے اندر سب کچھ اس طرح کھل جائے گا؟ یہ بات اس اسلوب میں تو نہیں کہی گئی, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علامات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ان میں کچھ اس کی جھلک آپ کو محسوس ہوتی ہے. اچھا. اور ہو سکتا ہے کہ بعض تمثیلات کو جب ہم اس طریقے سے دیکھیں تو ان کے نئے مفاہیم پر ہم پر واضح ہو جائے. تاہم ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے, اور وہ یہ کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے. انسان اللہ کی مخلوق ہے اور ایک شاہکار ہے. اس کو شعور دیا گیا ہے, اس کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں. ان صلاحیتوں کا ظہور ہونا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کائنات کے خالق نے آپ کے اندر امکانات رکھے ہوں اور پھر وہ بالکوا ہی رہ جائیں. ان امکانات کو باہر آنا ہے, بالفعل وجود میں آنا ہے. جب وہ بالفعل وجود میں آئیں گے تو جو امکانات رکھے گئے ہیں وہ ایسے ہی حیرت انگیز ہوں گے. اس سے پہلے بھی اگر انسان نے کوئی ایجادات کی ہیں تو وہ اسی طریقے سے حیرت افزا تھی. ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری. ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے بھی زیادہ مجھے اور آپ کو اور انسانوں کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں وجود میں آ جائیں. جتنے امکانات انسان کے اندر ہیں, بظاہر تو عقل یہی کہتی ہے کہ ان سب کا ظہور ہو جائے گا جس دن, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکیم بھی پوری ہو جائے گی اور پھر دنیا کو ختم ہونا ہے. دنیا کے ختم ہونے کی کچھ علامتیں مقرر کی گئی ہیں, وہ بظاہر لگتا ہے کہ پوری ہو رہی ہیں. ان میں خاص طور پر قرب قیامت کی جو 2 علامتیں ہیں وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت پوری ہو چکی ہیں, اور باقی علامات کے بارے میں بھی آثار محسوس ہو رہے ہیں. اور پیغمبروں نے بھی یہی بتایا ہے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر کہا ہے کہ میرا زمانہ اور قیامت ایسے ہی ہے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ وقت اب آنے والا ہے. اس کی بہت سی چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. یاجوج و ماجوج کے خروج کو خود قرآن نے علامت قرار دیا ہے. ہم اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگویں بھی کر چکے ہیں. تو علامات موجود ہیں, دنیا ختم ہونے کے قریب ہے, لیکن وہ قریب میرے اور آپ کے لحاظ سے نہیں ہے, وہ علم الہی کے لحاظ سے ہے. یعنی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 2 انگلیوں کی طرح قریب ہے, لیکن اس پر بھی 15 صدیاں گزر چکی ہیں. تو نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی کتنا وقت باقی ہے اور کتنے امکانات ہیں جو بالفعل ہمارے سامنے آ جائیں گے. کتنی چیزیں ہیں جو اس وقت چھپی ہوئی ہیں, ان کو ہم ظاہر دیکھ لیں گے. میں نے صرف اصولی بات عرض کی ہے کہ اگر کوئی مخلوق بنائی گئی ہے اور اس کے اندر اسی دنیا میں بہت سی چیزوں کے ظہور کے امکانات رکھے گئے ہیں, تو بہرحال ان کے ظہور میں آنے کے بعد ہی اس دنیا کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نقطہ واضح ہوا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. آپ کے علم میں ہے آج کل پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اور روپے کی جو ویلیو ہے, قدر ہے, وہ روز بروز گر رہی ہے.
لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کا پیسہ عام طور پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں رکھا ہوتا ہے، لیکن افراد زر کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے اس کی قدر اور مالیت گر رہی ہے، تو کیا اس بات کا کوئی دینی شرعی جواز یا امکان ہے کہ اسی پیسے کو وہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں اور جو اضافہ ان کو مل رہا ہے وہ اس کو یہ تصور کر لیں کہ گویا جو افراد زر کی وجہ سے پیسے کی ویلیو کم ہو گئی تھی، ہم اپنے روپے کی اسی قدر کو برقرار رکھ رہے ہیں؟ یہ بات میں لکھ بھی چکا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سود پر بڑی تفصیلی گفتگو کی، خاص طور پر اعتراضات سیریز میں ہر پہلو سے اس کو موضوع بنایا۔ اس میں بتا دیا تھا کہ جب آپ کسی کو کوئی قرض دیتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس میں افراط زر وصول کر لیں۔ یہ اصولی بات بیان کر دی جا چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مختلف قسم کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کوئی بینکوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی کاروباروں میں ہو رہی ہے، کوئی بیع و شراء میں ہو رہی ہے، ان میں سے ایک ایک کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کہاں آپ یہ حق رکھتے ہیں اور کہاں یہ حق آپ نہیں رکھتے۔ بظاہر بینکوں کا جو کاروبار ہے وہ چونکہ زیادہ تر سودی کاروبار ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ لیں گے وہ ان کا کمایا ہوا ہوگا، تو اس میں محتاط مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے بچ کر رہیں۔ تاہم کوئی شخص اس طرح کی کوئی تعویل کرنا چاہے تو اس کا ایک محل ہے، ایک موقع ہے۔ اصول میں یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ قرض ویسے تو تبرع اور نیکی کا ایک کام ہے۔ اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ نے قرض دیا ہے تو اس کو ایک نیکی سمجھیں۔ بینکوں میں جو آپ روپیہ رکھتے ہیں، کیا یہ اس نوعیت کا قرض ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ اگر یہ اس نوعیت کا نہیں ہے تو اس میں آپ کے بہت سے دوسری نوعیت کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کچھ لوگ یہ روپیہ لے کے جو ان کو ملتا ہے وہ دوسروں کو دے دیں تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ تعویل کرتا ہے کہ میرے پیسے میں تو اتنی کمی ویسے ہی ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کے سپرد کیا ہوا تھا، میں اس کے بقدر یا اس کے برابر اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں، تو یہ ایک پہلو ہے جس کو کوئی شخص اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم محتاط مسلمانوں کا جو طریقہ اس سے پہلے رہا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، واضح وہ نقطہ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا عام صاحب، یہ آپ کے علم میں ہوگا ڈالر کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر تو خیر وہی ہے، روپے کی قدر میں بہت کمی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بات پوچھی، لین دین زبانی ہوتا ہے ہمارے، آپ کو پتہ ہے کلچر میں۔ اب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جی ہم نے کسی نے ڈالر قرض میں لیے ہوئے ہیں تو جو روپے اس وقت اس کے برابر تھے ہم نے وہی ادا کرنے ہیں، لیکن جو دینے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں، جو کرنٹ ویلیو ہے وہ آپ ہمیں ادا کریں، اور وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو قرض لوگوں نے لیا ہوا تھا وہ ان کو کئی گنا واپس لوٹانا پڑے گا، نزاعات ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ تو اس میں کیا چیز فیصلہ کن ہوگی؟ اگر کوئی چیز لکھی بھی موجود نہیں ہے اور میں نے آپ سے اعتماد میں ڈالر لے لیے ہیں تو کیا مجھے اب آج کی رقم کے لحاظ سے روپے واپس کرنے ہیں یا جو اس وقت تھے وہی واپس کرنے جو آپ نے لیا ہے وہی واپس کریں گے۔ ڈالر لیا ہے تو ڈالر واپس کریں، روپیہ لیا ہے تو روپیہ واپس لیکن ڈالر لے کے کہا تھا کہ روپے واپس کرنے ہیں، تو کس زمانے کے لحاظ سے ریٹ ایڈجسٹ ہوگا؟ اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے ڈالر لیے ہیں لیکن میں روپوں میں واپس کروں گا تو پھر آپ کو واضح کرنا چاہیے تھا اس موقع کے اوپر کہ آپ کس شرح کے ساتھ واپس کریں گے۔ یعنی یہ چیز تو اس وقت طے ہونی چاہیے تھی۔ اب اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو اس میں نزاع کے سوا اور کیا چیز ہے واقع ہوگی؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی قرض کا معاملہ کرتے ہیں تو واضح کریں اس بات کو کہ یہ قرض کس صورت میں دیا جا رہا ہے، کس طرح واپس لیا جائے گا، تاکہ اس طرح کے نزاعات نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا پابند کیا کہ قرض کے معاملات لکھے جائیں گے اور بڑی احتیاط کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ اس میں دستاویز کیسے لکھنی ہے، اس پر گواہ کیسے بنانے ہیں، ایک تفصیلی قانون اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ مجھے کئی برس تک یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اسی سے نزاعات پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ قرض لیتے ہیں تو ہر چیز کو طے کر لیجئے۔ اب اگر کوئی مطالبہ آپ کر رہے ہیں، کوئی مطالبہ کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے تو یہ ایک نزاع کی چیز ہے۔ اس میں اگر آپس میں مل کے کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، دونوں فریق اتفاق کر لیں، مجھے اور آپ کو اس پہ کیا اعتراض کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر کسی عدالت میں معاملہ جائے گا، پھر وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے گا اس کو قبول کرنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب فیس بک کے اوپر ایک صاحب نے پوسٹ لکھی اور انہوں نے مشہور فلسفی جو کانٹ ہیں ان کے حوالے سے سیدنا ابراہیم کے اوپر ایک نقطے کو واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کانٹ کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو قربان کرتے وقت خدا کی طرف اپنی اخلاقی ذمہ داری تو پوری طرح نبھائی، لیکن انسان کی طرف جو اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اس میں کیا ان سے کوئی چوک نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ چلیں خدا کا حکم تھا، خواب تھا، انہوں نے اس کو
عملاً کرنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ کے ساتھ تو بالکل پورا معاملہ کیا، لیکن آگے ایک بندہ تھا، انسان تھا، اور انسان کے بارے میں اس کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور یہ خود پیغمبروں کی روایت میں پہلے سے طے ہے. تو وہاں پر جو انہوں نے وہاں پر تعلق کا اظہار کیا وہ انسان کے ساتھ بھی تو ہونا چاہیے تھا، پوچھا انہوں نے. نہیں، انہوں نے تو یہ سوال کیا بیٹے سے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، کوئی بات نہیں کہی، صرف خواب بیان کیا. بیٹے نے یہ بتایا آگے سے کہ یہ تو واضح ہے بالکل کہ اللہ کا حکم محسوس ہوتا ہے، تو آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ اخلاقی ذمہ داری پوری ہو گئی ان کی، اور کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی اللہ کا حکم مجھے پہنچا، میں امتثال امر کے لیے تیار ہو گیا. اللہ کا حکم میں نے دوسرے آدمی کو بتایا جس سے متعلق وہ بات تھی، وہ بھی امتثال امر کے لیے تیار ہو گیا. تو اس کے بعد تو کوئی اخلاقی ذمہ داری باقی نہیں رہتی. یعنی باپ بیٹے دونوں نے فیصلہ کیا. قرآن مجید نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے، وہ گفتگو نقل کی ہے جو دونوں کے درمیان ہوئی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. دونوں نے آزادانہ فیصلہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فیصلہ کہ میں باپ ہوتے ہوئے اسے دریغ نہیں کروں گا، اور بیٹے نے اپنا فیصلہ کیا. اسی کو تو ہمارے شاعر نے بیان کیا ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی باپ کی حیثیت سے، وہ باپ اگر خدا کا پیغمبر ہے تو اس کی وحی کو کیا حیثیت دینی چاہیے. اسماعیل نے اس عمر میں بھی اس کا اظہار کیا اور بڑی شان کے ساتھ اظہار کیا. اس میں تو کسی جگہ کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اس طرح نہیں ہے کہ ایک بچہ تھا، آغوش میں تھا، اس کو کوئی شعور نہیں تھا، وہ خود کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا، باپ اٹھا اور باپ نے جا کر اس کی گردن پر چھری چلانے کا فیصلہ کر لیا. باپ نے پوری بات بیان کی، یہ بتایا کہ یہ مجھے خواب آیا ہے، رویا میں دکھایا گیا ہے، یہ بتایا کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں. بیٹے نے اس کی خود تعبیر کی، اور خود تعبیر کر کے اس کو ایک حقیقت سمجھا، اور پھر اپنے لیے بھی اللہ کا حکم سمجھا. پھر باپ کو کہا کہ آپ کو جو ہدایت کی گئی آپ اس پر عمل کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو یہ دونوں کا فیصلہ ہے. بڑی خوبصورت بات خان صاحب نے واضح کی. اچھا، اگر بیٹا مثلا یہ کہتا کہ نہیں جی آپ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کریں، اور پھر بھی ابراہیم علیہ السلام مصر رہتے، تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا. یہ ظاہر بات ہے، پھر تو کیا ہوتا، پھر تو یہ ہے کہ وہ زبردستی کرتے. تو ہمارے دین میں تو یہ اصول قائم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی اس میں کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنی بات رکھی، بات کی حقیقت بھی واضح نہیں کی، اپنی تعبیر بھی واضح نہیں کی، وہ اس کو کس پہلو سے لے رہے ہیں اس کو بھی بیان نہیں کیا. جو کچھ اس کو سمجھا بیٹے نے خود سمجھا. قرآن مجید میں وہ مقام نکال کے پڑھ لیجئے. صرف یہ بات بیان کر دی کہ میں اس طریقے سے رویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اتنی بات بیان کی. کوئی اپنی رائے بھی آگے نہیں بیان کی، کہ پریشرائز بھی نہ ہو کہ میری رائے یہ اس طرح کی کوئی چیز سرے سے بیان ہی نہیں ہوئی. بیٹے نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنے فہم کے مطابق، اپنے باپ کی حیثیت کو سمجھ کر اور یہ جان کر کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، تو اپنے لیے اس کو اللہ کا حکم سمجھا ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے، میں تیار ہوں اس کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام کیا کاروبار میں منافع کی کوئی حد مقرر کرتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل بہت ساری چیزوں کے بارے میں انکشاف ہوتا ہے کہ بھئی وہ چائنا سے تو چند بالکل آنوں کی یا کوڑیوں کی لی گئی، اور یہاں پر جو ہے وہ کئی ہزار روپے کی بیچی جا رہی ہے. اور جب لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک بیٹریل بھی فیل ہوتا ہے کہ یار اتنی سستی چیز تھی، ہمیں اتنی مہنگی کر کے بیچی ہے. تو جو بیچنے والا ہے کوئی پابندی اس پہ لگائی ہے کہ بھئی کم سے کم اتنا منافع ہو جتنا عام طور پہ لوگ لے لیتے ہیں؟ چلے 10% لے لیا، لیکن یہاں پر تو کئی 100 گنا عام طور پہ بات چیزوں پہ کاروباری حضرات منافع لے کے آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ منافع کیا ہوگا، کون سی چیز بیچی جائے گی، اس کی قیمت فلاں جگہ کتنی ہوگی، وہ دوسرے شہر میں جائے گی تو کیا ہوگی، اس کو مارکیٹ کی قوتیں طے کرتی ہیں. یعنی رسد اور طلب کا توازن ہے جس سے خود بخود قیمتیں طے ہوتی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں. اس میں اگر کوئی مصنوعی عوامل کام کر رہے ہوں تو حکومتیں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہیں، یا معاشرے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان مصنوعی عوامل کا خاتمہ کر دیں، ریگولیٹ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے تو مصنوعی عوامل کا آپ خاتمہ کر دیتے ہیں. لیکن جو حقیقی دنیا ہے جس میں رسد اور طلب کا قانونی اصلاً کار فرما ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں کتنی آئی ہیں، اس کے طالب کتنے ہیں، اس سے ان کی قیمت طے ہوتی رہتی ہے. خود جو چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. تو مصنوعی عوامل کو تو آپ ختم کر سکتے ہیں، لیکن منافع کی شرحیں یہ باہر سے مقرر نہ کی جا سکتی ہیں، نہ کرنی چاہیے.
اس طرح کی کوئی مداخلت بھی اگر کی جائے گی تو وہ فطرت کے نظام میں مداخلت ہے، اور فطرت اپنے نظام میں مداخلت کو قبول نہیں کرتی۔ یہ مداخلت اعلیٰ عالمی سطح پر کی گئی، اور یہ توقع کی گئی کہ ایک نیا نظام ہم بنا دیں گے سوشلزم کی صورت میں یا اشتراکیت کی صورت میں۔ یہ دیکھا آپ نے کہ وہ ناکام ہو گیا۔ قدرت نے جو چیزیں جس طریقے سے بنائی ہیں ان کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے تو دیکھیے کیا بات کہی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی میں نے پہلے تمہاری ایک فطرت بنائی ہے انسان کی حیثیت سے، جو کچھ اس کے بعد میں نے دین دیا ہے وہ اس پر مبنی ہے۔ تو انسان بھی اپنی سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں وہی اقدام کر سکتا ہے، اور وہ برابر ہوتے ہیں جو انسانی فطرت میں جو چیزیں ودیت ہیں ان کے مطابق ہوں۔ ان سے ہٹ کے آپ جب بھی کوئی اقدام کرتے ہیں تو آپ قدرت کے نظم کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایات نظر سے گزرا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ تسیر کر دیں، یعنی قیمتیں مقرر کر دیں، لوگ کچھ زیادہ منافع لے رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو تلقین ضرور کی لیکن کوئی ریاست یا قانون کی سطح پر اقدام نہیں کیا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایسی چیزوں میں اس طرح کی مداخلت کرنے کے بجائے صرف یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کی قوتیں کیا آزادی کے ساتھ اور اپنے طریقے پر کام کر رہی ہیں۔ ان میں دو ہی پہلوؤں سے آپ مداخلت کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ مصنوعی عوامل داخل ہو گئے ہیں، ان کو اگر کوئی نظام، کوئی معاشرہ دور کر سکتا ہے تو دور کر دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن پہلے متعین کرنا چاہیے کہ مصنوعی عوامل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ کہ کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اخلاقی لحاظ سے اقدام کا آپ کو حق ہوتا ہے۔ باقی اور کوئی چیز نہیں جس میں مداخلت کر کے منافع مقرر کیے جائیں، قیمتیں طے کی جائیں، اس طرح کا ہر اقدام آخری درجے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی مصنوعی چیزیں ہیں تو ظاہری بات ہے اخلاقیات بھی یہی کہتی ہے اور ریاست حق تلفی سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ہم نے ملیشیا میں دیکھا تھا کہ یہ کہ بھی دنیا بھر سے انویسٹر پیسہ لا کے وہاں کی لوکل زمینیں اگر خریدیں گے تو پراپرٹی ببل اپ ہو جائے گی، تو گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگائی کہ جو آدمی یہاں رہ رہے ہیں کم سے کم ان کی دسترس سے وہ چیز باہر نہ ہو، جیسے ہم پاکستان میں دیکھ بھی رہے ہیں کتنی پراپرٹی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہونی اسی کی چاہیے۔ طرف میں نے اشارہ کیا کہ مصنوعی عوامل کو آپ روک سکتے ہیں۔ باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی مداخلت ہو رہی ہے، بعض لوگوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے ندی جس طرح بہہ رہی ہے اس میں جگہ جگہ پر رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں، وہ رکاوٹیں آپ دور کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ ہم سے مختلف جو الہاد کے فورمز ہیں ان میں یہ سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ کرونا کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کعبہ اور باقی عبادت خانے جو تھے وہ بھی ویران ہو گئے، تو اگر مذہب کی کوئی حقیقت ہے تو خدا کم سے کم مسجدوں کو تو آباد ہونے سے یعنی اس میں مدد کرتا، بچا لیتا کہ وہ اس طرح ویران نہ ہوں، تو خدا کے تو جو اپنے عبادت کی جگہیں تھیں وہ تک جو ہے وہ ایک وبا سے محفوظ نہیں رہ سکیں۔ اس نے بتا دیا ہوگا کہ یہ دنیا آزمائش اور امتحان کی اسکیم پر بنی ہے۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی وبا میں یا کسی تکلیف میں یا سیلاب میں یا زلزلے میں اس طرح کا معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو حجاب اٹھ جائے گا، پھر کون سا امتحان باقی رہے گا؟ بہت اہم بات۔ اور یہ حضرات جو الہاد کے علمبردار ہیں، ان کا الہاد بھی اس دن اپنی موت آپ مر جائے گا، اس لیے کہ پھر تو ہر چیز ہی ختم ہو گئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے دنیا میں جو قانون جاری کیا وہ امتحان کا، عقل کا بھی امتحان، علم کا بھی امتحان، رویوں کا بھی امتحان، عمل کا بھی امتحان۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ حجاب باقی رہے۔ یہ کبھی کبھی کوئی چیز اگر معجزے کی صورت میں سامنے آتی ہے تو وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بحث سے بالا تر ہو جائے، اس میں بھی اس امکان کو باقی رکھا جاتا ہے کہ آدمی چاہے تو اس کو صحیح زاویے سے دیکھ کر اس میں اللہ کے اعجاز کو اپنی آنکھوں کے لیے تقویت کا باعث بنایا، اور اگر چاہے تو گریز کے لیے کوئی تعویل کر لے، کوئی راستہ نکال لے۔ وہ نوبت آ جائے کہ جس کے بعد تعویل کی گنجائش نہ رہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب امتحان ختم ہو گیا، حجاب اٹھ گیا، پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی لیے دیکھیے کہ جو قیامت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں اس میں جب یہ کہا گیا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ گویا حجاب اٹھ گئے، اب معاملہ امتحان کا نہیں رہا۔ جب تک امتحان ہے اس وقت تک یہ سب چیزیں ایسے ہی رہیں گی۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. کوئی بیان فرمائے گا. قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے گئے، لیکن سورہ فصلت میں کہا گیا کہ زمین و آسمان 8 دنوں میں بنائے گئے. بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے. نہیں، یہ اس طرح نہیں کہا گیا کہ زمین و آسمان 8 دن میں بنائے گئے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 6 دن کس طریقے سے روبہ عمل ہوئے، یعنی اس میں ابتدا کہاں سے کی گئی، 2 دنوں میں کیا ہوا، پھر 4 دنوں میں کیا ہوا. تو وہ لوگ ان کو جمع کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. وہ 6 ہی دن ہیں، اتنے ہی بیان کیے گئے ہیں. اس کی میں نے بھی تفسیر کر دی ہے اور بہت سے دوسرے اہل علم نے بھی کر دی ہے. اس میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا. پورا قرآن اس سے خالی ہے کہ کسی جگہ یہ بتایا گیا ہو کہ 8 دنوں میں بنایا گیا تھا. وہ 6 دنوں کی تفصیل کی گئی. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں دین کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو 2 اصطلاحات سامنے آتی ہیں، دارالاسلام اور دارالحرب. یہ کوئی قرآن مجید کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے؟ یہ اصطلاح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارے فقہا کی قائم کردہ اصلاحات ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب پرانے زمانے میں لوگ فتوحات کی بنیاد پر حکومتیں قائم کرتے تھے تو اس میں ایک طرف آپ کی سلطنت ہوتی تھی، پھر اس کے باہر کوئی دوسری سلطنتیں ہوتی تھیں. ان کے درمیان میں بھی ہمیشہ جنگ و جدال برپا رہتا تھا. ہر وقت اس کا خطرہ ہوتا تھا کہ ایک سلطنت کا حکمران کسی وقت آپ کی سلطنت کو کمزور دیکھے گا تو چڑھ دوڑے گا. تو اس کے نتیجے میں اگر ایک طرف امن ہوتا تھا اور دوسری جانب محاربے کے مواقع ہوتے تھے. تو دنیا میں یہ تاریخ آپ دیکھیں ایسی صورتحال چلتی رہتی تھی. جب اللہ کا دین آیا اور اس میں خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے منکرین کو سزا دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں. ان حکومتوں کے تحت جتنا علاقہ تھا اس کو فقہا نے دارالاسلام قرار دیا، اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں نہیں تھیں اور ابھی اس کا امکان تھا کہ ان کے درمیان کوئی محاربت کی صورت پیدا ہو جائے گی، ان کو دارالحرب کہنا شروع کر دیا. پھر اس کی آگے بہت سی تفصیلات ہیں، یعنی ان میں معاہدات ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، ان میں کوئی پناہ لینے کے لیے آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے. تو یہ فقہی اصطلاحات ہیں، ان کا قرآن سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے کوئی تعلق نہیں. جی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اچھا، ایک اور اعتراض ہم سب لوگوں ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ جو دین اسلام سے بیزار لوگ ہوتے ہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ خوف کا مذہب ہے. مثلا سورج اور چاند گرہن عام واقعات ہیں جن کی ایک سائنسی توجیہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، جس کو 5 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہ جب کوئی سورج گرہن ہو رہا ہو یا چاند گرہن ہو رہا ہو مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کا کہا ہے. تو گویا یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک خوف کی بات کی جا رہی ہے، پتہ نہیں اب ہوگا اور اس کے نتیجے میں کوئی دھماکہ ہو جائے گا کیا ہے. تو یہ تو عام سائنسی معاملات ہیں، ان مواقعوں پر نماز پڑھنے کے لیے کیوں ابھارا گیا ہے؟ یہ کب معلوم ہوا کہ یہ سائنسی معاملات ہیں؟ یعنی یہ تو ابھی چند برسوں پہلے کی بات ہے کہ ہم زیادہ معلومات حاصل کر سکیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی بعض لوگوں نے کچھ اندازے لگا لیے تھے کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو انسانی علوم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بچوں کو بھی معلوم تھا جب وہ پیدا ہوتے. انسانوں نے دنیا پر غور کیا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ تغیرات کیسے آتے ہیں، تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، موسم کیسے بنتے ہیں. وہ یہ سارے معاملات کرتے رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ کوئی سائنسی تحقیق نہیں ابھی ہوئی تھی کہ سورج گرہن کیسے ہوتا ہے، چاند گرہن کیسے ہوتا ہے. اس عالم میں ایک تغیر واقع ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ میری بعثت ہو چکی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں. یہ آسمان پر اگر ایک تغیر ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے پہلے جن قوموں پر بڑے بڑے عذاب آئے ہیں کوئی عذاب ہے جو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا میری قوم پر بھی آ سکتا ہے. اس کے اندیشے سے آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نمودار ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ نہ اس پر کسی کی موت اثر انداز ہوتی ہے، نہ جو اوہام تم نے پیدا کیے ان کی کوئی حقیقت ہے. کوئی بھی تغیر دنیا میں جب آئے گا تو اگر اس کی کوئی سائنسی توجیہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس تغیر کے موقع کے اوپر ایک صاحب ایمان شخص یہی کرے گا، اس کو یہی کرنا چاہیے کہ یہ اگر تغیر آ رہا ہے، کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس تبدیلی کے پس پردہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بن گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا اقدام ہو جائے. زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، گزر بھی جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آتا ہے اور ایک حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد عمارتیں گر جاتی ہیں، لوگ بھی مرتے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ابھی ترکی میں حال میں کیا ہوا، خود ہمارے ملک میں کیا ہوا. تو ایسے تمام موقعوں پر جب اس کائنات میں کوئی تغیر آئے گا تو
تو ایک خدا ترس آدمی، اللہ سے ڈرنے والا آدمی، دنیا میں جو کچھ اللہ کے قوانین ہیں ان کا علم رکھنے والا آدمی تو یہی کرے گا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے گا کہ میرے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے۔ تو حضور نے بالکل وہی کام کیا جو ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ نہ پیغمبر سائنسدان ہوتے ہیں، نہ سائنسی توجیحات کرنا ان کا کام ہوتا ہے، نہ اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، نہ اس وقت یہ کوئی سائنسی علم موجود تھا جو عربوں کو بھی معلوم تھا اور اس میں حضور نے کوئی دوسرا رویہ اختیار کیا۔ اس طرح کے تغیرات کبھی کبھار ہوتے ہیں چونکہ آپ کے زمانے میں ہوا اور آپ اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ کو یہ معلوم تھا کہ جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور مدینہ میں آنے کے بعد تو ہر گھڑی اس کا امکان موجود تھا کہ کب آپ کی قوم کے بارے میں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ اس کا اندیشہ آپ عام حالات میں بھی محسوس کرتے تھے، کبھی آندھی آ جاتی تھی تو اس میں بھی یہی چیز محسوس کرتے تھے۔ تو یہ پیغمبر کے موجود ہوتے ہوئے جو اللہ کا قانون ہے عذاب کا، اس کا اندیشہ ہے۔ اس کا کوئی تعلق چاند سورج گرہن سے نہیں ہے کہ اس کی آپ نے کوئی توجیہ فرمائی ہے یا اس کے بارے میں کوئی خاص تعلیم دے دی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ تو پھر آج کے دور میں مثال ہمیں پتہ ہے کہ تو ایک سائنسی تغیر کے نتیجے میں چاند گرہن سورج گرہن ہو رہا ہے، تو آج ہم جب نماز پڑھیں گے تو وہ بھی ہمارے ایمان کا اظہار ہوگا نا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہو گئی ہے تو ہم اللہ سے احتیاج رکھتے ہیں اس بات کی کہ یہ جلد سے جلد ٹلے تاکہ ہم نارمل لائف میں واپس جا سکیں۔ جو کچھ بھی آپ دنیا میں کرتے ہیں ظاہر ہے کہ شکرانے کے نفل پڑے جاتے ہیں۔ کوئی آفت کوئی مصیبت آ رہی ہو تو اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو آپ کے علم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ آج جو آپ کا علم ہے نوعیت تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ہر سورہ کے شروع میں لکھی گئی ہے۔ میں نے اپنی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ قرآن میں اس کا ایک محل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ محل یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اے پیغمبر یہ قرآن پڑھ کر سناؤ، یعنی وہاں جو فعل مقدر ہے وہ اس مفہوم کا ہے، اس کو پڑھ کر سناؤ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ وہاں یہ ہے، میں جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو کیا وہاں پر بھی اس میں یہی چیز مقدر ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں یہ مقدر ہوتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور میں اللہ ہی کے نام سے اس کی ابتدا کر رہا ہوں، اللہ اس میں برکت پیدا کرے۔ تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے فہم میرے موقع کے لحاظ سے اپنا مدعا تبدیل کرتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں بھی ہوگی۔ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر موجود ہے، پیغمبر کی موجودگی میں ہر گھڑی قرآن یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، تو ہر آنے والا تغیر یہی احساس پیدا کرے گا، اور ہونا چاہیے یہ احساس۔ آج کے زمانے میں ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، یا چاند گرہن یا سورج گرہن اس قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، وہ ہم نے دریافت کر لیا۔ تو اس میں جو پہلو آپ نے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں گے۔ یہ تو ہمارے دین میں تعلیم دی گئی ہے، یعنی آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے، آپ کو کوئی اچھی خبر ملی ہے، آپ نے محسوس کیا کہ کوئی برا پہلو ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے اس کی مدد مانگتے ہیں۔ تو حضور نے اپنی قوم کے معاملے میں نماز کے ذریعے سے مدد مانگی ہے کہ پروردگار اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ میری قوم کے اوپر بھی پہلے پیغمبروں کی قوموں کی طرح کوئی آفت آنے والی ہے تو میں اللہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں امی قرار دیا گیا۔ بعض اہل علم نے اس کی تعویل کی ہے کہ ام القریٰ مکہ تھا، وہاں کے جو لوگ رہائش پذیر تھے ان کو اس نسبت سے امی کہا جاتا تھا۔ آپ کا کیا رجحان ہے؟ میرے نزدیک یہ تعبیر ہے جو اہل کتاب نے ان لوگوں کے لیے اختیار کی تھی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، یعنی بنی اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن ایک شاخ کی طرف اللہ نے پے در پے نبی بھیجے، کتابیں نازل کیں۔ جب تورات بھی انہی پر نازل ہوئی، زبور بھی انہی کو دی گئی، انجیل بھی انہی کو دی گئی، تو وہ ایک پوری روایت رکھتے تھے علم کی، یعنی اللہ کے دین کا علم ان کے ہاں ہمیشہ تازہ رہا، پیغمبر آتے رہے، پے در پے پیغمبر آتے رہے۔ ادھر 2000 سال تک ایسا نہیں ہوا، تو اس تقابل میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو امی ہے، یعنی یہ نہ اس بات سے واقف ہیں کہ ایمانیات کی تعبیرات کیا ہیں، نہ اس بات سے واقف ہیں کہ شریعت کا پورا پس منظر کیا ہے، تو یہ دین کے علم کے معاملے میں اس جگہ نہیں ہیں جہاں ہم ہیں، اپنے مقابلے میں وہ ان کو امی کہتے تھے۔ اور یہی تعبیر قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے کہ
کہ قرآن نے بھی اسی مفہوم میں اختیار کی. ٹھیک، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اس سے کوئی تعلق؟ میرے نزدیک اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. البتہ قرآن مجید میں ایک اور پہلو سے یہی لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ معنی بھی اس کے ہیں. یہ بنی اسماعیل کے لیے اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا. جی ہاں، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بعض آثار کی روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر کے کسی معاملے میں کوئی لوگوں کی جو رائے تھی اس کو انہوں نے نہیں مانا، تو اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جو حکمران ہے اس کو ویٹو کا حق ہوتا ہے. اگر کوئی رائے جمہوری انداز میں بھی لوگوں کا ایک مشترک جو حافظہ ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے، تب بھی حکمران چاہے تو اس کو ویٹو کر سکتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا رائے نہیں مانی. یعنی راہ چلتے کوئی آدمی کو رائے دے گا تو ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہو جاتا ہے. ہم لوگ روز آراء دیتے رہتے ہیں، ہر میڈیا چینل اپنی رائے بیان فرما رہا ہوتا ہے. جی، ہر اخبار میں لوگ اداریہ لکھ رہے ہیں، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. ہمارے جیسے طالب علم بھی دیتے رہتے ہیں، کوئی بھی نہیں سنتا. جمہوری معاشرے میں نہیں سنا جاتا نا. یعنی کوئی چینل ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا، پتہ ہوگا کون سی بات ہے، کہاں زیر بحث آئی ہے. راہ چلتے لوگوں کی باتیں سن کر حکمران اپنی آراء تبدیل کیا کرتے ہیں. مثال دے کے بتایا جائے یہ معاملہ تھا، اس طرح پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو اس طریقے سے رد کر دیا. ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا، وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. متفرق سوالات کی نشست ایغام صاحب کی خدمت میں ہم نے رکھے. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ یہاں موجود ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس کو بھی شامل کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.